اپنا سر اٹھا رہا ہے، اس کا مقابلہ ہم نے سب مل کے کرنا ہے۔ اس کا مقابلہ صرف ایک سیاسی جماعت نہیں کر سکتی، نہ ہی ہم ان کا مقابلہ اس بحران کے دوران کر سکیں گے۔ جب پورا پاکستان ایک ہو کے ان کا مقابلہ کریں گے تب ہی ہمارا فتح ہوگا۔ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو چاہے وہ کل کا دہشت گردی کے واقعہ میں ملوث لوگ ہو یا جو بھی اس ملک کا دشمن ہو، مخالف ہو، وہ ہمیں ہمارے آپس کا لڑائی کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے کوئی ایشوز ہونے چاہیے، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی ہو، چاہے وہ معیشت میں جو کچھ فنڈامنٹلز ہو جس پہ سیاسی اختلافات رکھا جا سکتا ہے، مگر جب ملک مشکل میں ہے تو ہم اپنا سیاسی اختلافات کو بھول کے ایک پاکستان بن کے ان مسائل کا مقابلہ کرے۔ اور مجھے جس طریقے سے اس دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے افسوس ہے کہ ہم سب نے مل کے اتنے قربانیاں دیے تھے تاکہ اس کا دہشت گردی کا خاتمہ ہو، خاص طور پہ جو پختونخوا کے عوام ہیں، جو پختونخوا کی پولیس ہے، جو پختونخوا میں ہمارا فوجی سپاہی ہے، جو پختونخوا کے لائرز ہیں، جو پختونخوا کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو دہشت گردی کے مقابلے میں صف اول کا کردار ادا کر رہے تھے اور ان کا قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ اور یہ ہمارے تمام شہیدوں کے ساتھ جس طریقے سے وہ ساری قربانیاں بھول کے ہمارا ایک جو پوزیشن ہم نے حاصل کیا تھا کہ دنیا میں آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان نے اپنے ہاں ایٹ لیسٹ دہشت گردوں کا بیک گراؤنڈ توڑا، ہم نے پتہ نہیں کیسے اور کیوں ان کو عوام سے پوچھے بغیر، پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر نہ صرف دہشت گرد تنظیموں سے بات چیت ہوئی، مگر ساتھ ساتھ ان میں وہ لوگ جو سنگین دہشت گردی کے حملے میں ملوث تھے ان کو بھی جیل سے نکالا گیا۔ اور پھر جب افغانستان میں طالبان کا حکومت آئی تو اس وقت وہاں کے جو جیلز تھے ان میں بھی بہت ہی زیادہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے لوگ ان جیلز میں بند تھے۔ جب افغانستان میں یہ ٹرانزیشن آیا اور ان جیل سے وہ لوگ باہر نکلے، ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم نے دعوت دیا کہ آپ آئیں، اسی قبائلی علاقے میں رہیں جن کے عوام نے ان کے مقابلے میں شہادتیں دے 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 کے سب کچھ تباہ کر کے ان کو بگائے تھے، وہاں ہم ان کو واپس آباد کرتے ہیں اور پھر امن ہوگا۔ اور کل کا جو واقعہ تھا وہ جسٹ the لیٹسٹ ایگزامپل ہے کہ کس قسم کا واقعہ، کس قسم کا امن ہم نے قائم کیا ہے۔ اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس ایک ڈیسیژن کی وجہ سے ہم نے افغانستان کو پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ دلوایا ہے۔ اس ایک ڈیسیژن کی وجہ سے
آج بھی ہمارا پاکستان کی پولیس، ہمارا پاکستان کے فوجی سپاہی اور ہمارے عوام شہید ہوتے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلے جو میرا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے، احتساب ہو، ملک اور قوم کو بتایا جائے، ان شہیدوں کو بتایا جائے، اے پی ایس کے شہداء کو بتایا جائے کہ ان کے خون پہ سودا کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا. کل میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا اور 12 سال بعد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کا کیس کا ہیئرنگ تھا. تو سب سے پہلے میں آپ تمام وکلاء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنے سال جدوجہد کی کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا جائے. اور اس کے بعد میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شکر گزار ہوں، ان تمام جج صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ آخر کار ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے. اب اس موقع سے آپ کی مدد کے ساتھ ہم اس ملک کا، اس نظام کا اور اس جمہوریت کا بہتری چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جوڈیشل ریفرنس سے ضرور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس طریقے سے انصاف دلوایا جائے کہ تاریخ کو درست کیا جائے، لا بکس کو درست کیا جائے، اپنے آرڈرز کو درست کیا جائے، ان سب کو بے نقاب کیا جائے جو اس قتل میں ملوث تھے، چاہے وہ عامر تھا، چاہے وہ اس وقت کے جو اس جرم میں ملوث تھے، عامر ہو، جج صاحب ہو، وہ وکلا ہو، وہ سیاستدان ہو، جو سب اکمپلسز تھے اس جوڈیشل مرڈر کے، مگر ساتھ ساتھ